الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما خلص وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بصلاة المنافق يدع العصر حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقرها كنقرات الديك لا يذكر الله فيهن إلا قليلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر قال الرياء يوم يجازي الله العباد بأعمالهم فيقول اذهبوا إلى الذي كنتم تراءون في الدنيا انظروا هل تصيبون عندهم خيرا وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى إن المؤمن يقول قليلا ويعمل كثيرا وإن المنافق يقول كثيرا ويعمل قليلا. برادران گرامی قدر، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے 2 عشرے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ 3را عشرہ آگ سے خلاصی کا شروع ہو چکا ہے۔ یہ 3را عشرہ نہایت ہی قیمتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس 3رے عشرے میں نہایت پابندی سے اعتکاف کیا کرتے تھے۔ کاہے کے لیے اعتکاف کرتے تھے؟ شب قدر کو تلاشنے کے لیے۔ شب قدر ایسی نعمت ہے جو صرف اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ پچھلی امتوں کی عمریں طویل طویل ہوا کرتی تھیں، 100 200 400 اور 1000 سال کی بھی عمریں ہوا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو جب معلوم ہوا کہ پچھلی امتوں کی عمریں طویل ہوا کرتی تھیں تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی عمر دی ہے، 60-70 سال کے درمیان کی عمریں عام مومنین کی ہیں، اللہ ماشاءاللہ کسی کی عمر بڑھ جائے، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کہتے ہیں کہ 250 سال کی ہوئی، تو یہ تو اتفاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نعمت عمر کی دیتے ہیں۔ نیکی اور بھلائی کے ساتھ کہ بہترین انسان وہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے
کہ جس کی عمر طویل ہو اور جس کا عمل نیک ہو. عمر طویل ہونے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کا حاصل ہونا یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. غرض یہ کہ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں تو رشک آیا کہ کاش کہ ہماری عمریں بھی اتنی طویل ہوتی تو ہم بھی اللہ رب العالمین کی عبادت اطاعت میں ویسے ہی لگتے اور ہمارا گراف بھی بڑھ جاتا اور ہمارے اعمال بھی آگے بڑھ جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورۃ القدر نازل ہوئی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر بتا دیا. یہ ایسی رات ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں 5 راتوں میں 5 طاق راتوں میں یہ راتیں آتی ہیں، یعنی 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، 25ویں، 27ویں اور 29ویں کی رات یہ شب قدر کی راتیں ہیں. ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات شب قدر کی ضرور ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے کہ یہ 5 راتیں مکمل کی مکمل 5 راتیں شب قدر کی ہیں، ان 5 راتوں میں پوری رات عبادت کرو تو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب دے دوں گا، تو یہ بھی بڑی نعمت کی بات تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 5 میں سے ایک رات کو لعلت تعین شب قدر قرار دیا اور تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی. لیکن کسی 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان بٹ گیا اور اس کی تعین رب العالمین نے اٹھا لی. رب العالمین نے تعین اٹھا لی، پھر بھی اس رات کو نہیں اٹھایا اور اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 راتوں میں منحصر فرما دیا. یہ ہمارے لیے نعمت ہے اور ان راتوں میں جگ لینا، ان راتوں میں عبادت کر لینا بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. کہتے ہیں جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. کہ جو زندگی ہے اس زندگی میں جو راتیں جگنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی ہیں، عبادت کے لیے جگنے کے لیے دے دی ہیں، تو ان میں عبادت کر کے اور ہمیں جاگ لینا چاہیے، کیونکہ مرنے کے بعد پھر جگنے کا موقع نہیں نصیب ہوگا. حشر تک انسان اپنی اپنی قبروں میں سوتا رہے گا. ہم نے راتوں میں سے ایک رات کو خاص کر لیا ہے اپنی مرضی سے کہ 27ویں کی رات ہی شب قدر ہے زبردستی. بھائیوں، کوئی ایسی دلیل بہت مضبوط قسم کی نہیں ہے کہ 27ویں کو ہم اور آپ مل کر کے متعین کر دیں. یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم نے اپنی خوشی منانے کے لیے 5 دن تو خوشی منائیں گے نہیں، چلو ایک ہی دن زور لگا کر کے منا لیتے ہیں، تو اس کو عید کا دن بنا لیا، جیسے کہ نئے کپڑے پہن لیا، اچھے کھانے کھا لیے، اچھے دسترخوان بچھا لیے اور دکانداریاں بہت ساری کر لی. وہ سوچ لیا کہ ہمیں یہ رات نصیب ہو گئی. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ رات تو خلوت میں عبادت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، یہ جشن منانے کے لیے نہیں دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کی کے کلمات کہنے کا موقع عنایت فرمایا ہے، سرگوشی کا موقع عنایت فرمایا ہے، خلوت معشوق سے خلوت میں گفتگو کرنے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے کہ صرف رب العالمین کو خبر ہو، کسی اور بندے کو خبر نہ ہو. یہ عبادت خالص رب العالمین کی عبادت ہے کہ میان عاشق و معشوق رمزیش، عاشق اور معشوق کے درمیان کچھ اشارات ہیں کرامن کاتبیرا، ہم خبر نیست
کہ وہ کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں ان کو بھی پتا نہیں ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے کیا کہہ رہا ہے، اپنے دل میں کیا کیا سوچ رہا ہے اور دماغ میں کیا کیا تمنائیں جما رہا ہے۔ تو یہ راتیں جگنے کی اور عبادت کرنے کی ہیں، جشن منانے کی نہیں ہے، سڑکوں پہ بھیڑ لگانے کی نہیں ہے، یا 5 راتوں میں سے ایک ہی رات کو متعین کر لینے کی کوئی بہت بڑی اونچی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، 25ویں کی رات، 27ویں اور 29ویں کی ساری راتوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان میں کتنا آسان ہے کہ افطار کرنے کے بعد تراویح پڑھتے پڑھتے گھر جاتے جاتے 11 بج جاتے ہیں، اور ادھر 3 بجے سے سحر کے کھانے پینے کا ماحول ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف 3 گھنٹے 4 گھنٹے جگنے کے لیے جگنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ کاش کہ ہمت ہو جائے، ہمت والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کل ہو کر کے اپنی ڈیوٹی اور اپنے جو کام کاج ہیں وہ کرنے ہیں تو تھوڑا برداشت کر لینا چاہیے رب العالمین کے لیے۔ 5 ہی راتیں تو ہیں، تھوڑا جو کمپنی کے مالک ہیں، آنر ہیں، ان کو اپنے کارندوں کے کام کو تھوڑا ہلکا کر دینا چاہیے اور ان راتوں کی فضیلت کو حاصل کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ اور خود بھی اگر آدمی چھٹی لگا سکتا ہے تو ان راتوں میں 5 دن کی چھٹی اگر لگا لے تو کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہو جائے گا۔ اور اگر آدمی دن کے وقت میں اچھی طرح سے سو لے تو رات کو اگر نہیں بھی سوئے گا تب بھی وہ ڈیوٹی کر سکتا ہے۔ غرض یہ کہ تھوڑی سی مشقت ضرور ہوگی، لیکن رب العالمین کے راضی کرنے والے بندوں کے لیے چھوٹی مشقت نہیں، بڑی بڑی مشقتیں کرنا بھی آسان تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور کے کو دیکھا کہ حضور راتوں رات قیام کرتے ہیں تو پیروں میں ورم آ جاتا ہے۔ یہ اصل سنت ہے کہ اتنا قیام کریں کہ پیروں میں ورم آ جائے، لیکن ہمیں یہ سنت سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کھانے پینے کی سنت اور قیلولے کی سنت اور کئی شادی کرنے کی سنت خوب سمجھ میں آتی، کیوں کہ اس میں نفس ساتھ دیتا ہے، اس میں شیطان ساتھ رہتا ہے۔ اصل اللہ کا ہو جانا اور اپنے کو خالص اللہ کے لیے کر لینا، اپنے اعمال کو رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ کرنا، کسی کے دکھانے کے لیے اپنا کوئی عمل نہ کرنا، یہ ہے اخلاص۔ اور کسی کے دکھانے کے لیے کوئی عمل کرنا یہ ہے ریاکاری، یہ ہے مکاری، یہ ہے دکھاوا اور یہ ہے شہرت پسندی۔ یہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ میں انہیں اس لیے آج کی رات کے لیے خاص طور سے چند حدیثیں منتخب کی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا صحابہ کرام کو اور کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے میرے مخاطبین۔ اور سامنے تو وہی مخاطب تھے جو صحابہ کرام ہیں، اور اس کے بعد اگر ایک خطاب کو لیا جائے تو یہ خطاب ہم لوگوں کو بھی ہے اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اخلصوا اعمالکم، اپنے اعمال کو خالص کر لو، للہ، رب العالمین کے لیے، اللہ کے لیے۔ اپنے عمل کو اللہ کے لیے خاص کر لو۔ آپ غور کیجئے، میں غور کروں اور آپ غور کیجئے، جھانک کر کے دیکھیے اپنے اعمال کو کہ کون سا عمل اللہ کے لیے ہو رہا ہے اور کون سا عمل غیر اللہ کے لیے ہو رہا ہے۔ ایک صاحب تھے، وہ ایک بزرگ صاحب تھے، اتفاق سے بادشاہ کے پاس کسی کام سے ان کو جانا پڑ گیا تو گئے اور بادشاہ کے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا، لیکن یہ سوچ کر کے کہ اگر میں زیادہ کھاؤں گا تو بادشاہ سلامت دیکھ کر کے کہیں گے کہ یہ زاہد ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور تارک دنیا ہیں، یہ تو بہت زیادہ کھا رہے ہیں، تو بادشاہ کا اعتقاد گھٹ جائے گا میرے سے۔ اس لیے انہوں نے دسترخوان پہ
کم کھانا کھایا اور گھر آ کر کے اپنی بیوی سے کہا کہ دسترخوان بچھاؤ تھوڑا کھانا کھا لوں. بیٹے نے آ کر کے پوچھا ابو آپ نے تو شاہی دسترخوان پہ کھانا نوش کیا ہے. تو کہا بیٹے میں نے اس لیے وہاں پر تھوڑا کھایا تاکہ بادشاہ یہ نہ کہے کہ وہ عالم ہو کر کے اور زاہد ہو کر کے اور بزرگ ہو کر کے زیادہ کھا رہا ہے, ان کا اعتقاد نہ گھٹ جائے. تو بیٹے نے نہایت ہی معصومیت کے ساتھ کہا ابو نماز بھی دوہرا لیجئے, اس لیے کہ نماز میں خشوع اور خضوع جو ہوا تھا وہ بادشاہ کو دیکھ کر کے ہوا تھا, وہ مالک الملوک کو دیکھ کر کے نہیں ہوا تھا, رب العالمین کو دیکھتے ہوئے نہیں ہوا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص نہیں تھی نماز. جیسے آپ کا کھانا ریاکاری پر مبنی تھا ویسے ہی آپ کی نماز بھی ریاکاری پر مبنی تھی. اس لیے آپ اگر کھانا دوبارہ کھا رہے ہیں تو نماز بھی دوبارہ پڑھ لیجئے. ہم جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو جلدی جلدی ہمارے رکوع اور سجدے ہو جاتے ہیں اور ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں اور تھوڑی تھوڑی پڑھ کر کے اور اپنی نماز پوری کر لیتے ہیں, اور جب آزو بازو لوگ دیکھتے ہوئے ہوتے ہیں تو ہماری نماز میں فرق پڑ جاتا ہے, ہماری قرات لمبی ہو جاتی ہے اور ہماری رکوع لمبی ہو جاتی ہے, ہمارے سجدے لمبے ہو جاتے ہیں اور خشوع اور خضوع میں اضافہ ہو جاتا ہے. بھائیو یہ جو اضافہ ہو رہا ہے اس اضافے کا ثواب اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو صرف اصلی نماز کا ثواب ملے گا, اور یہ جو آگے بڑھا دیا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کا ثواب نہیں ہوگا. صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ریاکاری ہے یہ ریاکاری چھوٹا شرک ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقوا الشرک الاصغر, چھوٹے شرک سے بچو. صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا, پوچھا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر, چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا, ریاکاری یہ چھوٹا شرک ہے, کیونکہ رب العالمین کے لیے جو عبادت ہونی چاہیے اس عبادت میں ملاوٹ ہو رہی ہے اور مخلوق کو دکھانے کے لیے ہو رہی ہے. تو جو چیز اللہ کے دکھانے کی تھی وہ چیز مخلوق کو کیوں دکھا دی؟ یہی تو شرک ہے. ریاکاروں کو اللہ تبارک و تعالی جب میدان حشر میں ریاکاروں کے نام اعمال سامنے آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کہیں گے کہ ارے یہ کیسا عمل ہے؟ اے اللہ آپ کے لیے ہے. کہا نہیں میرے لیے نہیں ہے, جاؤ ان لوگوں سے ثواب لے لو, ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جن کو تم دکھا کر کے عمل کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ میرے لیے تمہارا عمل کہاں ہوا؟ جاؤ ان لوگوں کو دکھاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کیا کرتے تھے. حدیث شریف میں ہے یوم یجازی اللہ العباد باعمالہم, جس دن رب العالمین میدان محشر میں بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے. اس دن ارشاد فرمائیں گے فیقول اذهبوا الى الذی کنتم تراؤون فی الدنیا, اے لوگوں, اے ریاکاروں, اے دکھانے والوں, چلے جاؤ دنیا میں جن کے سامنے تم ریاکاری کیا کرتے تھے اور جن کو دکھا کر کے تم عمل کرتے تھے. انظروا هل تصيبون عندهم خیرا, جا کر کے دیکھو کہ کیا تم کو دنیا میں جن کو تم نے دکھایا تھا ان سے کوئی خیر تمہیں نصیب ہو رہا ہے, تمہیں خیر مل رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ میدان محشر میں اعلان ہوگا بڑے بڑے پارساؤں کے سلسلے میں کہ نماز جو پڑھی تھی دکھانے کے لیے, مالداروں کے سلسلے میں جو صدقہ دیا تھا دکھانے کے لیے, علماء کے سلسلے میں کہ جو انہوں نے دین کو پھیلایا تھا وہ دکھانے کے لیے, اور انہوں نے جو بیانات کیے تھے وہ انسانوں کو دکھانے کے لیے, اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیے تھے. اس لیے رب العالمین کی طرف سے پھٹکار ہوگی. آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے
तीन बड़े बड़े बुजुर्गान पेश होंगे। एक बुजुर्ग ऐसा होगा जिनको अल्लाह ने बहुत बड़ा इल्म दिया होगा, और दूसरा बुजुर्ग ऐसा होगा जिसको अल्लाह ने शहादत जैसी नेमत नसीब की होगी, और तीसरा बुजुर्ग ऐसा होगा जिनको अल्लाह ने माल जैसी नेमत नसीब की होगी, और तीनों ने अल्लाह के लिए किया होगा, बज़ाहिर अल्लाह के लिए किया होगा। क़यामत के दिन तीनों हाजिर होंगे मैदान महशर में। रब्बुल आलमीन हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए। मैदान महशर में आलिम को बुलाया जाएगा कि बोल क्या किया तुमने दुनिया में, कि ऐ अल्लाह आपके दीन को मैंने पढ़ा और आपके दीन को मैंने समझा और आपके दीन को मैंने समझाया, आपके इस्लाम की मैंने इशाअत की। रब्बुल आलमीन कहेंगे अरे झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तुमने दिखावे के लिए किया था, तुमने इल्म पढ़ा भी था ताकि लोग कहें कि आलिम साहब हैं और मुफ्ती साहब हैं और फला साहब हैं और फला साहब हैं, तुमने मेरे लिए नहीं किया था। इसलिए हुक्म होगा निहायत खतरनाक किस्म का कि इनके पैर पकड़ के घिसेट करके जहन्नम में डाल दो, फरिश्ते उठा करके जहन्नम में डाल देंगे, क्योंकि वो अमल रब्बुल आलमीन के लिए नहीं होगा। शहीद को बुलाया जाएगा कि बोलो दुनिया में तुमने मेरे लिए क्या किया। रब्बुल आलमीन के सामने वो कहेगा कि ऐ अल्लाह दीन की इशाअत के लिए और दीन को मजबूत करने के लिए रुए जमीन पर आपके अहकाम के चलाने के लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी और अपने खून को आपके रास्ते में निकाल दिया। रब्बुल आलमीन कहेंगे झूठ बोल रहा है तूने इसलिए जिहाद किया था ताकि तुम्हें लोग कहें कि ये बहुत बड़ा बहादुर आदमी है, ताकि लोग कहें कि बड़ा निशानाबाज है, ताकि लोग ये कहें कि ये ऐसा अच्छा है और ऐसा ताकतवर है। ये अपनी सुरमाई दिखाने के लिए और अपनी ताकत और कुव्वत के मुजाहरे के लिए तुमने किया था। इसलिए जाओ, फरिश्तों को हुक्म होगा कि ले जाओ इसको भी जहन्नम में फेंक दो। जान गई थी लेकिन रब्बुल आलमीन के यहां कबूल नहीं की गई। मालदार को बुलाया जाएगा, मालदार कहेगा ऐ अल्लाह आपने मुझे नेमत दी, उस नेमत को मैंने आपके बंदों के ऊपर, गरीब बंदों के ऊपर सर्फ किया, और जो बंदे खाने के लिए मोहताज थे उनको खिलाया, जो पहनने के मोहताज थे उनको पहनाया, और आपके दीन के इस्तेकाम के लिए मैंने मदरसे चलाए और इदारे चलाए। रब्बुल आलमीन का हुक्म होगा कि अच्छा तुम यूं कह रहे हो गोया कि तुमने मेरे लिए कोई काम किया था, हरगिज तुमने मेरे लिए नहीं किया था, तुमने तो इसलिए किया था ताकि तुमको लोग कहें कि बड़ा सखी इंसान है, ये बड़ा जाता इंसान है, ये तो बड़ी हमदर्दी वाला इंसान है, गरीबों की खूब देख रेख करता है, इसलिए तुमने ये काम किया था, इसलिए तुम्हारा अमल मेरे नजदीक काबिल कबूल नहीं है। रब्बुल आलमीन का हुक्म होगा और उस बंदे को भी फरिश्ते घिसेट करके ले जाएंगे और जहन्नम में फेंक देंगे। भाइयों, ये दुनिया दारुल अमल है, ये दुनिया इखलास वाले अमल को चाहती है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होना चाहिए। अगर कोई अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के खिलाफ है और अल्लाह के अलावा किसी को खुश करने के लिए है या अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात पर मबनी है, तो वो अमल रब्बुल आलमीन को काबिल कबूल नहीं है, अल्लाह की जनाब में पेश किए जाने के लायक नहीं है। इसलिए मुझे भी, आपको भी, सबको भी इस दुनिया में अपने अमल का जायजा लेना चाहिए, और अगर गलती हो गई है तो रब्बुल आलमीन के सामने माफी मांगनी चाहिए कि ऐ रब, ऐ हमारे रब, मेरे अमल को ऐसा बना दीजिए जैसा आपकी जनाब में कबूल करने के लायक हो। ऐ अल्लाह, अगर मेरे अंदर रियाकारी और मक्कारी है तो हमारी रियाकारी और मक्कारी को इखलास से बदल दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या अय्युहन्नास अखलिसू आमालकुम लिल्लाह, अपने अमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खास कर लो। फइन्नल्लाह ला यक़बलु मिनल अमली इल्ला मा खलुसा, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला अमल को नहीं कबूल करते हैं मगर वही अमल को जो अल्लाह के लिए खालिस हो, उसी अमल को रब्बुल आलमीन कबूल फरमाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
کہ تمہیں بتاؤں کہ منافق کی نماز کیسی ہوتی ہے. منافق دنیا کے کام کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کے 10 کام اپنے دماغ میں پھنسا کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، اس کا دماغ دھیان وہ اپنے کاموں پر لگا ہوا رہتا ہے. کہتا ہے عصر کی نماز کا وقت ہے مثال کے طور پر، تو اچھا تھوڑی دیر کے بعد پڑھیں گے، چلو تھوڑی دیر کے بعد پڑھیں گے، چلو تھوڑی دیر کے بعد پڑھیں گے، اور وہ دنیا میں مصروف رہتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ اب سورج ڈوبنے والا ہے، شیطان کی 2 سینگوں پر سورج ڈوبنے والا ہے، تب وہ جلدی جلدی جاتا ہے اور ایسے کھٹاکھٹ اپنے سجدے کرتا ہے کہ جیسے کہ مرغے ٹوٹ مارتے ہیں، جیسے چڑیا ٹوٹ مار کر کے اور دانے چگتی ہے، ویسے کھٹاکھٹ 4 سجدے کر لیے اور نکل کر کے بھاگ لیے. تو یہ ہے منافق کی نماز. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بصلاۃ المنافق، کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ منافق کی نماز کیسی ہوتی ہے. یدع العصر، عصر کو وہ چھوڑتا، عصر کی نماز کو وہ چھوڑتا چلا جاتا ہے. کہاں تک ٹالتا ہے، کہاں تک ڈھکیلتا ہے. حتی اذا کانت الشمس بین قرنی شیطان، یہاں تک کہ سورج 2 شیطانوں کی سینگ پر ہو جاتا ہے، سینگ پر ہو جاتا ہے، اس وقت جا کر کے وہ نماز پڑھتا ہے. فقام، وہ اٹھتا ہے. فنقرہا کنقرات الدیک، وہ ایسے ٹوٹے مارتا ہے، سجدے کرتا ہے کہ جیسے کہ مرغے دانا چگنے کے لیے یوں سر اٹھاتے ہیں، ویسے ہی کر لیا. کہہ رہے ہیں اللہ، آگے فرماتے ہیں لا یذکر اللہ فیہن الا قلیلا، منافق نماز میں اللہ کا ذکر بہت تھوڑا تھوڑا کرتا ہے، ایک دم سے اپنے من میں ہی رکھ لیتا ہے کہ ہم نے تسبیح پڑھ لی، اور ویسے ہی جلدی پڑھ کر کے جیسے کہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوں. ایسی نماز رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. ایسی نمازیں گندے اور استعمال کیے ہوئے کپڑے کی طرح لپیٹ کر کے پھینک دی جاتی ہے. اللہ رب العالمین کے یہاں ایسی نماز قبول نہیں. ہمیں چاہیے کہ نماز پڑھنے کے لیے جب آئیں تو ہر چیز کو دماغ سے نکال دیں، دنیا کے ہر کام کو دماغ سے نکال دیں کہ سب سے بڑا کام یہ ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے ہو رہا ہے. نہایت اطمینان سے ہر چیز کو بھلا کر کے رب العالمین کو یاد کر کے نہایت ہی خشوع کے ساتھ، نہایت ہی ڈر کے ساتھ، نہایت ہی تواضع کے ساتھ اور نہایت ہی تذلل کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے نہایت ہی گر گرا کر کے اور نماز کو پڑھیں، اور نماز پڑھ لینے کے بعد پھر دیکھیں کہ اچھا دنیا کا بھی کوئی کام ہمارے لیے تھا. حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ کو ہم لوگوں نے دیکھا کہ ظہر کی اذان ہوتی تھی، اسی وقت وضو کر کے مسجد جاتے تھے اور 4 رکعت نماز 15 منٹ میں 20 منٹ میں پڑھتے تھے. ظہر کی سنت اور اطمینان سے نماز پڑھ کر کے پھر فرض نماز پڑھتے تھے. تراویح کی نماز میں آج بھی جا کر کے دیکھ لیجئے، حضرت تو نہیں ہے لیکن دارالعلوم باقی ہے، آج بھی دیکھ لیجئے کہ 4 رکعت کے بعد نہایت اطمینان سے بیٹھتے ہیں. مختلف قسم کی تسبیحات جو آدمی کو جو میسر ہو وہ پڑھتے رہتے ہیں. شدید ترین گرمی ہے، آپ کے یہاں تو کوئی گرمی نہیں ہے پھر بھی اے سی چالو کر کے رکھتے ہیں، اور وہاں شدید ترین گرمی ہے، پسینہ ٹپکتا رہتا ہے، بنیان بھیگی ہوئی رہتی ہے، نیچے سے پسینے سے اوپر کا کرتا بھی بھیگا ہوا رہتا ہے، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں سکون سے. اللہ رب العالمین کے لیے جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھتے ہیں تقریباً اتنی ہی دیر بیٹھتے ہیں تسبیحات وغیرہ میں، اس کے بعد پھر کھڑے ہوتے ہیں. بہت اطمینان سے تراویح کی نماز ہوتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ والے جو اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ ہوتے ہیں. ہمیں بھی ویسے ہی اللہ کے لیے اپنی نماز کو نمونہ بنانا چاہیے، چاہے وہ انفرادی نماز ہو اس کو بھی نمونہ بنانا چاہیے، اجتماعی نماز ہو اس کو بھی نمونہ بنانا چاہیے. الحمدللہ آپ کی مسجد میں، اس مسجد میں آ کر کے معلوم ہوا کہ چلو دیوبند میں نماز پڑھ رہا ہوں، نہیں تو آپ کے یہاں جگہ جگہ میں نے نماز پڑھ کے دیکھا کوئی معیار نہیں ہے نماز کا. ٹھیک کرنا چاہیے، بہت ساری اصلاحات کی چیزیں ہیں
لیکن زبان سے اس لیے نہیں بولتے کہ ہمارے بولنے سے ہو سکتا ہے امام صاحب کو پریشانی ہو جائے، مؤذن صاحب کو پریشانی ہو جائے، اس لیے میں نہیں بولتا ہوں۔ لیکن بھائیوں، جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ معیاری ہونا چاہیے۔ آپ کمپنی میں اپنا ملازم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کہاں سے پڑھا ہے، سند دکھاؤ، وہ دکھاتا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ تجربہ کہاں کا ہے، وہ دکھاؤ، وہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں چلو نوکری کرو، 1 سال تک تمہاری نوکری عارضی رہے گی اور 1 سال کے بعد تمہاری نوکری پکی ہوگی۔ تو دنیا کے لیے تو اتنا اچھا معیار ہے ہمارا، اور نماز کے لیے ہمارا اتنا گرا ہوا معیار ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائیوں۔ نماز تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کسی انسان کے لیے نہیں ہے۔ جیسے ہم دوسری چیزوں پر پیسے خرچ کرتے ہیں، ویسے ہی نماز اور نماز پڑھنے پڑھانے والے اور مسجد کے انتظام وغیرہ کے سلسلے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ میں ایک جگہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ اصلاح ہونی چاہیے۔ نماز اور اذان، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے پاس کوئی عالم بھی آتا تو کہتے کہ آپ کو اذان دینا آتی ہے، چلیے اذان دیجئے، اور قرآن پڑھنا آتا ہے، پڑھ کر کے سنائیے، پھر آگے مسئلہ ان کے ہاں مرید وغیرہ ہونے کا ہوتا تھا۔ یہ چیز یہ زیادہ اصلاح کی ہے الحمدللہ حضرت کی برکت سے۔ اب تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی نورانی قاعدہ وغیرہ پڑھ کر کے اچھا قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ الگ بات ہوئی۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ منافق اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے، لا یذکر اللہ فیہن الا قلیلا، وہ نماز میں بہت ہی تھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت امام اوزاعی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان المؤمن یقول قلیلا ویعمل کثیرا۔ مومن اور منافق کی علامت بتا رہے ہیں کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ بولتا کم ہے، کام زیادہ کرتا ہے۔ ان المؤمن یقول قلیلا ویعمل کثیرا، مومن بولتا کم ہے، کام زیادہ کرتا ہے۔ وان المنافق یقول کثیرا ویعمل قلیلا، اور منافق بولتا زیادہ ہے اور کام بہت کم کرتا ہے۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے غور کرنا چاہیے اور ہمیں جائزہ لینا چاہیے، خاص طور سے رمضان کے بعد بھی اپنے اعمال کا جائزہ ہمیشہ لینے والا بندہ یہاں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ ہمارا ہر عمل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا اور ہمارا ہر کام جب شریعت کے مطابق ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر ہمارا کام اللہ اور رسول کے مطابق نہیں ہے تو ہم ناکام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔